آج کل کے دور میں ہر والدین کا سب سے بڑا چیلنج ٹین ایجرز کے بدلتے ہوئے رویے کو سمجھنا ہے، خاص طور پر جب بچے بات بات پر غصہ کریں، بدتمیزی کریں، پلٹ کر جواب دیں یا ڈس ریسپیکٹفل ہو جائیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ٹین ایجرز کا برا رویہ اکثر ان کے اندر کے پریشر، کنفیوژن اور جذباتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹین ایجرز اپنے طریقے سے جینا چاہتے ہیں، والدین کی سنتے نہیں ہیں، انہیں غلط سمجھتے ہیں اور ان سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ اکثر ماں باپ صحیح تربیت نہیں کر پاتے اور بچے بیڈ کمپنی میں رہنے کی وجہ سے غلط راہ پر بھی چل پڑتے ہیں۔ تو ٹین ایجرز کو کیسے کنٹرول میں رکھا جائے، ان کی صحیح تربیت کیسے کی جائے، کیسے انہیں صحیح راہ دکھائی جائے، انہیں کیا سکھایا جائے اور کیسے سکھایا جائے، کیسے والدین اور بچوں میں بڑھتی ہوئی دوری کو کم کیا جائے۔ آج کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی جن سے آپ کو اپنی بہت ساری پرابلمس کا سولوشن ملے گا، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ بانڈ اسٹرانگ ہوگا اور وہ صحیح راہ پر نکلیں گے، کامیابی اور پروگریس کی طرف جائیں گے۔ So let's start our today's vlog. السلام علیکم everyone, this is ثنا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ Hopefully you all are doing great. I'm fine too, الحمدللہ۔ vlog سٹارٹ ہو رہا ہے ایوننگ سے۔ آج میں بچیوں کے لیے پکوڑے بنا رہی تھی، ان کی چھٹی تھی، اور اپنے لیے میں سیلڈ بنا رہی ہوں۔ تو چلیں گھر کے رینڈم کام کرتے ہوئے آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ سو پوائنٹ نمبر 1 از انڈرسٹینڈ دا ایموشن بیہائنڈ دا بیہیویئر، یعنی جذبات کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ کو سمجھیں۔ جب بچہ ٹین ایج میں آتا ہے نا تو اس کے اندر ایک سینس آف آئیڈینٹی آتی ہے، اس کے اندر ایک میں آ جاتی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں اس دنیا میں۔ جب آپ کے ٹین ایجرز چاہے لڑکی ہو یا لڑکے ہوں، جب چھوٹے تھے تو ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے۔ اب وہ اپنے بہت سارے کام اپنی پسند ناپسند سے کرنے لگے ہیں، وہ خود اپنے کام کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ ایٹیٹیوڈ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا ہی جائے گا۔ آپ کے لیے وہ آج بھی چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، لیکن وہ بڑا ہو گیا ہے۔ اس بات کو سب سے پہلے سمجھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی مرضی کو ان کے اوپر نہیں تھوپنا، اپنے فیصلے ان پر مسلط نہیں کرنے، اپنے حساب سے ہی ان کو نہیں چلانا، بلکہ ان سے صلاح لینی ہے، ان سے مشورہ لینا ہے، ان سے اجازت بھی لینی ہے۔ اپنے چھوٹے موٹے ڈیسیجنز میں ان کو شامل کرنا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے کہیں جانا ہے تو سیدھا انہیں اپنا فیصلہ نہ سنائیں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں تو تم بھی ساتھ جاؤ گی یا ساتھ جاؤ گے، بلکہ آپ ان سے پوچھیں کہ ہمارا وہاں جانے کا پلان ہے تو آپ چلنا چاہتے ہو یا نہیں۔ بچوں کی تھوڑی سی پرائیویسی کو بھی امپورٹنس دیں، ان کی ہر چیز میں نہ گھسیں، اور اگر آپ نے ان کے بارے میں کوئی انکوائری کرنی ہے تو چپ چاپ کریں جس کا انہیں پتہ نہ چلے۔ ان کی ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ جاننا چاہتے بھی ہیں تو خاموشی سے جاننے کی کوشش کریں۔ ادروائز بچے اپنے آپ کو بہت پریشرائزڈ اور گھٹا ہوا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بچے بھی تھوڑی سی فریڈم چاہتے ہیں، ان پر اتنی زیادہ بھی روک ٹوک نہ کریں، انہیں پیار سے ڈیل کریں۔ بچوں کے اندر پیوبرٹی میں بایولوجیکل، فزیکل اور ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں ان کا بیہیویئر ڈیفرنٹ نظر آتا ہے۔ یہ ٹیمپرری چینجز ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ نارملائز ہو جاتی ہیں۔ ٹین ایجرز کو آپ جتنا زیادہ دبائیں گے جتنا زیادہ پریشرائز کریں گے، جتنی زیادہ روک ٹوک کریں گے، وہ اتنا ہی زیادہ چیخ کر باہر آئیں گے۔ گھر میں کچھ رولز ضرور بنائیں، لیکن سختی سے نہیں، بچوں کو سمجھا کر، محبت سے اور لاجیکل وے میں۔ پوائنٹ نمبر 2 از سے سوری۔ اگر بینگ اے فادر اور بینگ اے مدر آپ سے کچھ غلط ہو گیا ہے، آپ نے بچے پر زیادہ سختی کر دی ہے، بہت زیادہ غصے میں کچھ غلط بول دیا ہے، تو بچے کو سوری بولیں۔ اگر ماں باپ کے اندر ایگو آ جائے کہ میں تو ماں ہوں یا میں تو باپ ہوں، میں کیوں اسے سوری کہوں، میں جو کرتی ہوں صحیح کرتی ہوں، تو ایسے سچویشن میں بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ کو سوری کہنا پڑے گا، لیکن سوری کہنا ہم پیرنٹس کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ میں تو ماں ہوں، میں تو غلط کر ہی نہیں سکتی، بچہ غلط ہے، یہ مجھے سوری کہے۔ ایسا کرنے سے آپ غلط بات بچے کے مائنڈ میں انسٹل یا فیڈ کر رہے ہیں کہ بچے معافی مانگتے ہیں، بڑے معافی نہیں مانگتے۔ بچوں کو یہ سکھائیں کہ بڑوں کی غلطی ہو تو بڑے معافی مانگتے ہیں، چھوٹوں کی غلطی ہو تو چھوٹے معافی مانگتے ہیں۔ یعنی جس کی غلطی ہو وہی معافی مانگتا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا، جب ہی وہ معافی مانگنا سیکھے گا، وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا اور آپ کے اندر ایک دوستی کا ایلیمنٹ آئے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 از اونرشپ رائٹس۔ اکثر ماں باپ بچوں پر اپنا بہت زیادہ مالکانہ حق جماتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ دیکھیں، وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، اور جب ہم یہ مالکانہ حق جماتے ہیں اپنی مرضی سے بچوں کو چلانا چاہتے ہیں، ان کو اوور کنٹرول کرتے ہیں، تو وہ ہم سے چڑھنے لگتے ہیں، ہم سے دور ہونے لگتے ہیں، پھر وہ ہماری بات ماننا تو کیا، سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کو پتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے، مجھے ماریں گے، ڈانٹیں گے، گالی دیں گے۔ تو اس طرح بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، آپ سے کوئی بات ڈسکس نہیں کرتے، نہ ہی آپ کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہیں، بس منہ بنائے رہتے ہیں، بس کام کی بات ہی کرنا پریفر کرتے ہیں اور اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں یا موبائل پر لگ جاتے ہیں۔
کیونکہ موبائل میں ان کو ایک اسکیپ روٹ نظر آتا ہے، ان کی ساری پرابلمس کا حل انہیں موبائل میں ہی دکھتا ہے۔ یہ بہت سارے پیرنٹس کا مسئلہ ہے کہ بچے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے، منہ بنا کے رکھتے ہیں یا اپنی پرابلمس شیئر نہیں کرتے۔ تو دیکھیں، آپ پیرنٹس ہیں، اگر آپ نے بچوں کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ بنانا ہے نا، بچوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے، تو کوشش بھی آپ کو ہی کرنی ہوگی، بچے کوشش نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو اپنا ٹین ایجر کسی پرابلم میں نظر آتا ہے، کسی مشکل میں نظر آتا ہے، تو اسے بولیں کہ اپنی پرابلم بتاؤ، میں حل نکالوں گی، کچھ اچھا سوچیں گے۔ اس کی پیٹھ تھپتھپائیں اور اس کی مدد کریں، اور اس سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ ہم اس کی اتنی مدد کرتے ہیں، ہم اس کو پڑھا لکھا رہے ہیں، اسے بڑا کر رہے ہیں، اس کو سہولتیں دے رہے ہیں، تو یہ بھی بڑا ہو کے ہمارے لیے کچھ کرے گا۔ بچوں کو جتانا نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے لیے کچھ کرو۔ بچے سے بہت زیادہ امیدیں نہ وابستہ رکھیں، آہستہ آہستہ اسے خود یہ ریئلائز ہوگا کہ یہ تو میرا کام بھی کرتے ہیں اور بعد میں حق بھی نہیں جتاتے، یہ تو مجھ سے کوئی ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں رکھتے اور ان کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ تو آہستہ آہستہ بچہ آپ کے انفلوئنس میں آنے لگ جائے گا، اور یہ بہت سمپل فارمولا ہے، لیکن ہم اسے اپناتے نہیں ہیں صرف اور صرف اپنی ایگو کی وجہ سے کہ میں کیوں جھکوں، میں تو ماں ہوں، میں تو باپ ہوں، میں کیوں کروں، میری اتھارٹی ہے۔ بچوں پر احسان مت جتائیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے اور تم نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ بچوں کے لیے کنڈیشنز نہ رکھیں کہ یہ کرو گے تو وہ ملے گا، یہ کام کرو گے تو یہ دوں گی۔ کچھ مہینے یہ کر کے دیکھیں، اپنا اوور مالکانہ حق بچوں پر مت جتائیں، پھر آپ فرق دیکھیے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 از ہاؤ ٹو کنٹرول ریولٹنگ ٹین ایجرز۔ جو بچے بڑے ریولٹنگ قسم کے ہوتے ہیں نا، باغی قسم کے ہوتے ہیں، جو کسی کی نہیں سنتے، جو بڑے اگریسو ہوتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اپنے حساب سے ہی چلنا چاہتے ہیں، تو ایسے ریولٹنگ ٹین ایجرز کو آپ کبھی دبا ہی نہیں سکتے، انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جتنا آپ انہیں کنٹرول کریں گے، وہ اتنا ہی زیادہ تیزی سے چیرتے ہوئے آگے نکل جائیں گے۔ ان کو کنٹرول کرنے کا صرف ایک واحد طریقہ ہے کہ ان کے دوست بن جائیں۔ آپ کو ان کے والدین نہیں بننا بلکہ ان کے دوست بننا ہے۔ والدین بن کر حل نہیں نکل رہا تو دوست ہی بننا پڑے گا۔ اپنے فیصلے ان سے کروائیں، ان سے پوچھ کر فیصلے لیں، ان کو امپورٹنس دیں، ان کو ذمہ دار بنا دیں، ان کے اوپینینز اور ان کی رائے کو اہم سمجھیں۔ وہ کہیں غلط بھی ہو نا تو انہیں صحیح بولیں، ان کی عزت کریں کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب آپ اپنے بچوں کو ذمہ دار سمجھیں گے تو ہی وہ ذمہ دار بنیں گے۔ اچھا انسان ڈکلیئر کریں گے تو وہ اچھا انسان بنیں گے۔ ان کی کھل کر تعریف کریں، تھوڑا سا بھی کام اگر وہ اچھا کریں نا تو ان کو اپریشیٹ کریں، ذرا سا بھی اگر وہ کوئی ذمہ داری والا کام کریں نا، اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل کریں تو ان کی تعریف کریں۔ ایسے ان کو موٹیویشن ملتی ہے کہ مجھے اب اچھا ہی بن کر دکھانا ہے۔ غلطی کر کے ہی بچے ذمہ دار بنتے ہیں۔ اگر آپ کا تھوڑا بہت نقصان ہو بھی گیا تو اسے ٹالریٹ کریں، لیکن زندگی کے لیے انہیں سبق مل جائے گا۔ انہیں بتائیں کہ تم نے یہ کام اتنا اچھا کیا ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے بچوں سے پرسنل باتیں کریں، پرسنل باتیں شیئر کریں، ان سے دوستی کریں۔ اگر وہ کوئی فیصلہ لے رہے ہیں نا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط ہے، تو پہلے ان کو بولیں کہ ٹھیک ہے، بعد میں پھر اپنی بات بولیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بعد میں سامنے رکھیں کہ اس میں مجھے یہ غلط لگ رہا ہے، اس میں یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک بار بول کر پھر پرسکون ہو جائیں، تانے نہ دیں، بار بار بےعزتی نہ کریں، ان کا باغی پن خود ہی کم ہو جائے گا۔ وہ آپ کی بات سننے لگیں گے کیونکہ آپ نے انہیں دبانے یا انہیں اوور کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کی بات کو سن کر سمجھ کر پھر بات کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 از واچ یور ٹون اینڈ باڈی لینگویج۔ ٹین ایجرز صرف آپ کے الفاظ ہی نہیں سنتے بلکہ وہ آپ کا انداز، آپ کی آواز، آپ کا چہرہ اور آپ کی باڈی لینگویج بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ غصے میں، سخت ٹون میں یا چبھتے ہوئے انداز میں بات کریں گے تو وہ فوراً ریاکٹ کریں گے، ان کا دماغ بند ہو جاتا ہے اور وہ فوراً ڈیفینسو یا دفاعی ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ نرم اور پرسکون آواز میں بات کرتی ہیں تو ٹین ایجرز فوراً ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ بچے یہ نہیں سنتے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، وہ یہ سنتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ رہی ہیں، یعنی الفاظ سے زیادہ وہ آپ کے لہجے پر فوکس کرتے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج کو نوٹس کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 از گیو them choices not commands، یعنی حکم دینے کی بجائے انہیں انتخاب کا حق دیں۔ آپ کے ٹین ایجرز کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب انہیں لگتا ہے کہ آپ انہیں اوور کنٹرول کر رہے ہیں۔ جیسے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ جتنا زیادہ آپ انہیں حکم دیں گے، اپنی مرضی مسلط کریں گے، وہ اتنی ہی زیادہ بغاوت دکھائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہوم ورک کریں تو انہیں حکم نہ دیں، آرڈر نہ کریں، بلکہ 2 آپشنز دیں کہ تم پہلے ہوم ورک کرو گے یا پہلے روم کلین کرو گے۔ اس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس طرح وہ آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں اور ان کی ایگو بھی محفوظ رہتی ہے۔
पॉइंट नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ छोटी छोटी बातों पर बच्चों को रोकने टोकने डांटने और मारने की बजाय उनके दिमाग में ज़िंदगी और मुस्तकबिल से रिलेटेड एक ऐसा विजन डालें कि आने वाले सालों में तुम्हें अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाना है, तुम्हारा कोई एम होना चाहिए, तुम्हें ऐसा इंसान बनना है और ऐसी ज़िंदगी जीना है। तुम कैसे एक कामयाब और मजबूत इंसान बनोगे। उन्हें सिखाएं कि अगर आज तुमने मेहनत कर ली तो कल कामयाबी मिलेगी। उन्हें स्किल्स सिखाएं, कोर्सेज करवाएं। अदर देन स्टडीज भी कुछ सीखने सिखाने की तरफ उनका रुझान रखें। उन्हें बताएं कि दिल और दिमाग में से किसकी बात माननी है। अगर कोई चीज़ लेने का दिल कर रहा है तो खरीद ले, लेकिन ये बस दिल ही कह रहा है, दिमाग नहीं। शो ऑफ ना करें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाएं, उनके मुस्तकबिल में काम आती हैं। पॉइंट नंबर 7 इज़ देयर मेंटल हेल्थ। टीन एज में अपने बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी है। ज़हनी सुकून के बारे में बताना, डिप्रेशन और स्ट्रेस क्या है और इनसे कैसे दूर रहना है। उन्हें बताएं कि दबाव या प्रेशर में आकर या घबरा कर किया हुआ जो भी काम होता है वो ख़राब होता है। पुरसुकून दिमाग से किया हुआ हर काम कामयाब होता है। कभी खुद को डिप्रेशन में नहीं पड़ने देना, खुश रहना है। किसी बात या बोझ को दिल में नहीं रखना, अंदर ही अंदर नहीं रखना, बल्कि शेयर करना है। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी, क्योंकि ये आपको आगे नहीं बढ़ने देते। तो देखें, टीनेजर्स को डील करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब आप उन्हें सुनते हैं, समझते हैं, उनसे मोहब्बत से बात करते हैं, उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम भी देते हैं, उन पर बेजा गुस्सा नहीं करते, उन्हें हर वक्त रोक टोक नहीं करते, उनसे मोहब्बत से बात करते हैं, उनकी राय और उनके ओपिनियंस का एहतराम करते हैं, तो बच्चे भी आपसे मोहब्बत करना और आपका एहतराम करना सीखते हैं। याद रखें, टीनेजर्स कभी भी बुरे नहीं होते, बस वो आपकी थोड़ी सी तवज्जो और गाइडेंस चाहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज कंटेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी न्यू पॉइंट अगर आपने लर्न किया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि टीनेजर्स से परेशान मदर्स का भी फ़ायदा हो और वो भी कुछ नया सीख सकें। And yes, if you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit, and take very good care of yourself. Allah Hafiz. Keep smiling and take care.